بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اسامہ غازی، نیوز آر کے اسپیشل شو کے ساتھ۔ آج کا شو بہت ہی اسپیشل ہے۔ اس کی وجہ ہے میرے آج کے مہمان، ایک ایسی شخصیت جو صدر کے ترجمان رہے، کراچی ڈویژن پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 مرتبہ صدر رہے، کور کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن رہے، مگر اب دوریاں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی ان سے پوچھیں گے۔ ملک کی جو حالات ہیں ان پر بڑی گہری وہ نظر رکھتے ہیں اور لوگ انہیں بڑا پسند کرتے ہیں، کیونکہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، دستاویزات ساتھ لاتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ ایک انہوں نے محاذ بنا رکھا ہے اپنا، کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملا کر۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیا لڑائی ہے جو وہ لڑ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ان سب حوالوں پر بات کریں گے۔ میرے آج کے مہمان ہیں جناب فیصل رضا عبدی صاحب، بہت شکریہ جناب آپ کا۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسری طرف آئیں، گفتگو کا آغاز کریں، ایک تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ پوری قوم جو ہے وہ آج میچ دیکھتی رہی اور بڑی خوشی ہے کہ بنگلہ دیش سے پاکستان جیت گیا۔ ایک مشکل میچ تھا، آپ بھی خوش ہیں اس بات پر؟ بالکل، میرے ملک کی جہاں جیت ہوگی میں خوش ہوں گا، اور قوم خوش ہے کیونکہ قوم کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے۔ جیت گیا تو وٹا، ہار جاتے تو سٹا، برابر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن قوم کو ایک پیغام ہے، یہ میچ ہے، یہ پاکستان کی ایک ٹیم کا میچ ہے۔ اصل جو جنگ پاکستان کی لڑ رہی ہے نا، تمہارے جوش اور ولولے کی وہاں ضرورت ہے۔ پاکستان بچے گا تو ٹیمیں بچتی ہیں، ورنہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے کسی کھلاڑی کو بھی نہیں چھوڑا افغانستان میں۔ کوئی کتنی بھی تبلیغ کر لے، لیکن ان کا مسئلہ ہی جو ہے وہ نفرت ہے۔ بے شک ٹیم میں اس وقت بہت تبلیغی موجود ہیں، وہ بھی نہ سوچیں کہ یہ ان سے محفوظ رہیں گے۔ یہ جانور ہیں اور جانوروں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرنا پڑتا ہے۔ ابھی جو حالات ہیں، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کے سروائیول کی جنگ ہے؟ اگرچہ رپورٹس یہ ہیں، وزارت داخلہ کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے کہ ملک کی سالمیت کو شدید خطرہ ہے، جو قومی سلامتی پالیسی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 2013-2018 اس میں شدید خطرات ہیں ملک کی سلامتی کو۔ آپ اسٹریٹجی جو ابھی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ جنگ بندی ہے، یہ مذاکرات ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس سے ہم اس چیلنج سے نمٹ سکیں؟ گزارش یہ ہے اسامہ بھائی کہ میں نے تو سب سے پہلے تو میں تعزیت کروں گا یہ اسلام آباد کچہری کے اندر جج صاحب کی شہادت پہ، وکیل صاحبہ کی شہادت پہ، قانون نافذ کرنے والوں کی شہادت پہ، اور میں ان کو بھی یہی پیغام دیتا آیا ہوں پچھلے 4 سال میں، یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اس قانون جس فیکٹری سے بن کر باہر اپروچ کرتا ہے، یہ اس فیکٹری کو کیسے برداشت کریں گے؟ کیونکہ ان کے یہاں تو امیر المومنین کا نظام ہے، ان کے یہاں تو قاضی ہوتا ہے، جو امیر المومنین ہوتا ہے وہی قاضی ہوتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کو ذرا اٹھا کے نظر دیکھیں، یہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں سیاستدان، کہ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے نظر دیکھیں۔ ان کا کوئی عہدیدار، نہ آپ کو پنجابی ملے گا، نہ بلوچ ملے گا، نہ سندھی ملے گا، نہ اردو بولنے والا ملے گا۔ صرف ایک مخصوص ایریے کی حاکمیت کو یہ پاکستان پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے جتنے خلیفہ اور امیر ہیں سب وزیرستان اور محمد ایجنسی کے ہی ملیں گے، اور انہوں نے جتنے مارے ہیں قبائلی وہ بھی آپ کو محمد ایجنسی اور وزیرستان میں ملیں گے۔ یہ 2 سوچوں کی جنگ ہے، ایک طرف بارودی ہیں، ایک طرف درودی ہیں۔ یہ تو اب کلیئر ہے، کون سی سیاست کی بات؟ وہ تو کہتے ہیں ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں، ہم شریعت کے نفاذ چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کے حمایتیوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں؟ ذرا یہ اپنی ایک ان کی طرز ہے، ایک اپنی ان کی سوچ ہے جس کو وہ شریعت کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ 190 سال پہلے بنی ہے، 190 سال پہلے ہندوستان میں بنی۔ رائے جس کی سوچ جو ہے 1924 سے ہوئی سعودی عرب سے، جس وقت تمام ائمہ طاہرین کے اور اصحاب اکرام کے مزارات کو ڈھا دیا انہوں نے، زمین بوس کر دیا انہوں نے۔ وہی کام یہ شام میں آج بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبروں کو اکھاڑ کے کر رہے ہیں۔ میں نے تو مبشر لقمان کے پروگرام میں اس دن بتایا تھا جس دن یہ عرب سے پورا قبیلہ آ رہا تھا یہاں پر، کہ بھائی یہ تمہاری فوج لینے آئے۔ تو آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کے اندر یہ چاہیے کہ آپ یہاں سے اگر اسلحہ بھیجیں اور وہ بھی جا کے شام کے اندر ہٹ کرے بی بی زینب کے روزے پہ جس کے اندر میرے ٹیکس کا پیسہ شامل ہے، تو ایسے غیر مقبول فیصلے نہ کیے جائیں۔ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وزارت خارجہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بار بار یہ بات ہوتی ہے، بار بار وہ تردید کرتے ہیں، ہم کس کی بات مانیں؟ کل کو ان کو پکڑ سکتے ہیں ہم کہ آپ کیوں جھوٹ بولتے رہے؟ نہ مانیں۔ یہاں C-130 کے اندر کھلے عام لاشیں آئی ہیں شام سے مرے ہوئے مجاہدین کی، یہیں سے گئے۔ یہ جیل توڑ کے کہ یہاں کوئی پارک کے اندر کھیل رہے ہیں، یہ جیل توڑ کے 2 بار کھلے عام یہاں سے جو لے کے بھگایا گیا ہے، ان میں سے اکثریت وہاں مری ہے شام میں۔ لیکن ہم تو ان سے لڑ رہے ہیں،
کس سے؟ یہ جو سو کالڈی ہیں اس وقت تو ان سے برسر پیکار ہے، ان سے لڑائی ہو رہی ہے، بلکہ شاید چلیں اب تو جنگ بندی ہے، جنگ بندی پہ بھی بات کر لیں کہ یہ جنگ بندی جو 30 دن کی ہے آپ کو لگتا ہے یہ آگے بھی بڑھے گی؟ کیونکہ جو طالبان کمیٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں طرف سے اعتماد سازی کو فروغ ملے تو جنگ بندی آگے بڑھ سکتی ہے۔ دیکھیں میری گزارش آپ سنیں، پاکستان کی قوم کو اس وقت سب سے اہم ترین، بریک تو نہیں آ رہی آپ کو؟ نہیں ابھی پاکستان کی قوم کو سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑے سے حالات کو اب پڑھ لینا چاہیے۔ فیر انف، یہ 5 سال سے آپ نہیں سمجھ رہے، 5 سال سے آپ کو بتایا جا رہا ہے تو آپ بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا اس کلیے کو کھولنے کی کوشش کریں، تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا آپ کو کہ یہ ڈراپ سین اور ڈرامہ ہے کیا، تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ میرے پیارے بھائی، ایک طرف تحریک طالبان پاکستان نے جنگ بندی کی اور دوسری طرف تحریک طالبان محمد ایجنسی نے گلے کاٹ دی اور ویڈیو ریلیز کر دی، تو یہ کوئی اتنا بڑا ڈرامہ بھی نہیں تھا۔ اس کے اوپر آئیے، یہاں سے مذاکراتی کمیٹی گئی، مولانا سمیع الحق اور فلاں جتنے بھی یہ عالم آج کل ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہے ہیں، یہ جب یہ کمیٹی وہاں پہ گئی تو جب یہ واپس آئی تو اس کے الفاظ اور تھے، اور اگلے دن شاہد اللہ شاہد نے الگ الفاظ ادا کیے کہ ہم تو بس شریعت چاہتے ہیں اور شریعت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہمیں قبول ہی نہیں ہے، اور فوری طور پہ وہاں کراچی کے اندر پولیس کے 13 جوان شہید کر دیے اور اس کو دھڑلے سے قبولا۔ تو یہ دونوں میں تضاد نظر آ رہا ہے نا۔ تو یہ جو اب سرکمسٹینسز آئے نا، یہ کمیٹی کی مرہون منت نہیں ہے، اب یہاں پر ہے کوئی تیسری طاقت جس کو آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں پورے پاکستان میں، ڈھونڈ رہے ہیں نا۔ بالکل، آپ صرف میچ ہی جیت سکتے ہیں اور میچ پہ خوشی منا سکتے ہیں، اگر ڈھونڈ رہے ہوتے تو آج اس صورتحال کا آپ سوچ کے اندر تھوڑی چل رہے ہوتے۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے ڈھونڈنا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے، کیوں نہیں ہے ہماری ذمہ داری؟ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک نے ہمیں عزت دی ہے، ہم اس ملک کے بیٹے ہیں۔ اگر تم یہ الفاظ ادا کرتے ہو نا کہ ہم گلگت سے لے کے کراچی تک موجود ہیں، تو آنکھیں کھول کے دیکھو، پاکستان کے بیٹے بھی گلگت سے لے کے کراچی تک موجود ہیں۔ میں آپ کو تیسری طاقت بتا رہا ہوں، یہ پاکستان میں نے جب آپ کو بتایا کہ یہ آئیں آپ کی فوجیں لینے، کیونکہ یمن میں، بحرین میں، شام میں، عراق میں جہاں جہاں دھماکے کروائے نا، جس کو پورے پاکستان کو پتہ ہے، رشین صدر بھی جانتا ہے کہ کون دھماکے کروا رہا ہے، پیچھے کون سا ملک موجود ہے۔ انہوں نے اتنے دھماکے کرائے شام میں اور عراق میں کہ اب وہاں پر جو ہے وہ بدلے کی تحریکیں شروع ہو گئیں، اور لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جو ہے جنوبی یمن میں ایک لشکر تیار کھڑا ہے جو کسی بھی وقت اپنے بدلے کے لیے ٹوٹ پڑے گا۔ یہ عرب قبائل کی جنگ شروع ہونے والی ہے آئندہ 1.5 مہینے کے اندر، میں آپ کو تاریخ بھی بتا رہا ہوں۔ ان سے ان کے تو فوجیوں میں دم ہی نہیں، 11 بجے کے بعد کمر پکڑ کے کہتے اوئی، پوری دنیا کے اندر مانی ہوئی فوج صرف آپ کی فوج ہے، یہ فوج لینے ہیں۔ اب فوج دینے کے لیے یہاں سب سے بڑا جو مائنڈ سیٹ موجود تھا مخالف، وہ یہ کہتا تھا ہم تو حالت جنگ میں ہیں، ہم تو فوج نہیں دے سکتے، نامسلح دے سکتے ہیں، کیونکہ ایک پاکستان کے اندر محب وطن مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ان تمام دنیا کے جھگڑوں سے اپنے آپ کو بالکل اس طرح علیحدہ رکھ رہا ہے جس طرح زرداری صاحب نے اپنے آپ کو رکھا، کامیابی کے ساتھ۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جب یہ جملہ آ جاتا ہے ان کے سامنے، بھائی ہم حالت جنگ کے اندر ہم فوج نہیں دے سکتے، تو اسی وقت طالبان کے والد محترم کو وہاں سعودی عرب بلایا گیا اور وہاں پہ یہ طے ہوا کہ تمام لوگوں کو حکم کر دو جنگ بندی کرو۔ دیکھو دنیا کی تاریخ کے اندر ایک پیج پہ نہ آنے والے صرف 1 گھنٹے کے اندر پیج پر آ گئے، محمد ایجنسی نے بھی کر دی اور طالبان نے بھی کر دی، لیکن جانوریت نہیں ختم ہوئی، جانور ہی ہوتا ہے۔ ایک شاہد اللہ شاہد کو ہٹا دو تو باقی 4 عہدیدار تو بتاؤ ذرا مجھے تحریک طالبان پاکستان کے۔ زرداری صاحب کے حوالے سے میں کلیئر کر دوں، آپ مجھے تحریک طالبان پاکستان کے محمد ایجنسی کے 15 کوئی عہدیدار تو بتائیں، کیا پتا وہ ایک نئی تنظیم بنا کے آ گئے، اس کے بعد یہ کیا ہے، یہ ہرار الہند ہو جائے گا، پھر فرار الہند ہو جائے گا، پھر فلاں ہو جائے گا، پھر فلاں ہو جائے گا۔ آپ کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ یار یہ طریقہ کار کیا ہے، یہ طریقہ کار کے لیے لوگ کہاں سے استعمال ہوئے، یہ کس طرح آ کے پھٹے وہاں پر اور کس طرح مرے، وہاں پہ سوسائڈرز کے سر موجود ہیں جن کے آپ ڈی این اے کرا رہے ہو۔ آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ وہ 4000 اور جو سر ریکارڈ میں پڑے، اس ڈی این اے کو اس ڈی این اے کے ساتھ میچ کر لو، فرقہ بھی وہی نکلے گا، سوچ بھی وہی نکلے گی، لوگ بھی وہی نکلیں گے، وہیں اسی علاقوں کے نکلیں گے، یہ ہمیں مارتے چلے جا رہے۔ آپ نے پاکستانیوں کی حیثیت ایسے کر دی کہ ماں باپ اپنے پیارے بچوں کو، اپنے جوان بچوں کو بھیڑ بنا کے گیٹ کے باہر کھڑا کر دے کہ شیر گزرے گا اور دیکھو کس کو بھیڑ کو لے کے چلا جائے۔ یہ اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا میرا بھائی، یہ کھلا مذاق کر رہے ہیں یہ لوگ ہم سے۔ آپ 1 مہینے بعد انہی طالبان نے نہ آپ پہ حملہ کیا تو پھر آپ مجھے بولیے گا، آپ نہ بھیجیں ذرا اپنی فوج، یہی طالبان حملہ کریں گے آپ کے اوپر۔ آپ یہاں سے آپریشن کے وقت میں 2 ڈویژن فوج اگر نکالیں، جو باوثوق ذرائع کی خبروں کے اندر بھی یہ رپورٹ موجود ہے، تو پاکستان میں کتنی فوج بچی جو ان سے لڑے گی؟ آپ فوج کی بیک بون تباہ کر رہے ہیں یہاں پر، پاکستان ایسے نہیں چلے گا۔ اسی لیے
23 मार्च से इंशाअल्लाह ताला मैं वाहिद आदमी तहरीक निफाज मार्शल्लाह का आगाज करूंगा। जिसकी समझ में आए साथ आ जाना। मैं कोई रोड पे ये तमाशेगिरियां ना कायल हूं ना मैंने 5 साल किया। ये मुल्क बचाने का वक्त है, इसको क्रिकेट का मैदान समझ के ही लड़ लो। ये 2 महीने बहुत अहम है और ये मैंने 2 साल पहले बताया था कि मार्च के वस्त में और अप्रैल के बीच में 2014 में ये तारीखी फैसला होना है कि आया हमने तरक्की की बुलंदियों पे जाके अपने ज़मीर के हिसाब से इस मट्टी से प्यार करके इस मट्टी को के लिए कुर्बान होना है अपनी आने वाली नस्लों के लिए, या हमने शाम की तरह या मैदान जंग बनवाना है। आप कैसे रोकोगे 82,000 शोहदा के लवाहिकीन को? 2 महीने बहुत आम है, आप ऑपरेशन की हिमायत करें। मुझे ब्रेक लेनी है। क्या वजह है कि अगले 2 महीने बहुत आम है ऑपरेशन की, इस हिमायत की क्या वजह है, जबकि कई बड़ी जमातें समझती हैं कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है? क्यों फिर भी फैसल रज़ा आब्दी साहब समझते हैं कि ऑपरेशन हर सूरत होना चाहिए? और जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने एक बयान का हवाला दिया है, उसकी तफसील भी जानेंगे। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक अहम हवाला जो दिया फैसल रज़ा आब्दी साहब ने, उसकी मैं तफसील जानना चाहूँगा। आपने जरदारी साहब के एक बयान का हवाला दिया, उसकी ज़रा तफसील बताएं, किस बारे में आप बात करें? देखें, पाकिस्तान के अंदर मैं तमाम लोगों को ये बताऊं कि शाम के अंदर फ़ौजें भेजने के लिए दबाव कोई आज से थोड़ी, पिछले 4 साल से। लेकिन पिछली हुकूमत में जो हुकूमत में नहीं, सिर्फ़ एक शख्सियत जरदारी साहब ने हमेशा ये इस पर स्टैंड लिए रहा कि हम किसी भी मुल्क की दाखिली जंगों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे जहाँ बागियों और हुकूमत में जंग। पीपल्स पार्टी आपने क्यों छोड़ी, या पीपल्स ये पार्टी जो ने आपको छोड़ा? ये जो अभी बिलावल भुट्टो साहब का बयान, ये आपकी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, अभी भी आप उस पे आ जाऊंगा। अगर आप मुझे उसकी जो सियासत है उस पर भी तो बात करें ना। कोई बातें उनकी भी नहीं है। खुर्शीद शाह साहब आज कहते हैं जी मुज़ाकरा छोड़ें लोगों, लेकिन APC में उन्होंने दस्तखत भी किए पीपल्स पार्टी ने। बिलावल साहब मुसलसल लड़ने का कहते हैं, ये क्या? मैं इस तरफ भी आ जाऊँगा अगर मैं बात कंप्लीट करूँ प्लीज़। गैर मकबूल फैसले, ये जो इलेक्शन के नताइज हैं, ये इंतहाई गैर मकबूल नताइज हैं। मुसल्लत इस तरह की जाती है बदमाशी, तो बदमाशियों वाला काम लिया जाता है। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि जरदारी साहब को क्यों 5 साल तक 1 लीटर पेट्रोल या इस तरह की मराहत नहीं दी गई, या ईरान गैस पाइपलाइन उसकी मेन वजह थी? आपके कौमी प्रोजेक्ट को खा के निगल गए ये लोग। पूरी दुनिया वो गैस की तालिब है, और शाम के अंदर अब वो मेन स्टेशन से जो इसको प्रोवाइड करेंगे पूरा यूरोप ले रहा है, टर्की ले रहा है, आज भी ले रहा है, इंडिया जा रही है, इंडिया को वेवर है, रशिया को वेवर है। आप कहते हो पाबंदी है, आप दूसरों को जो कहते हो पैसे नहीं दे रहे। मैंने पहले भी कहा है, 7 अरब डॉलर लगा के वो आपकी दहलीज तक लाएं 4 सालों में। पाइपलाइन को एक दिन में छूमंतर से नहीं बिज जाती। और आप 500 मिलियन डॉलर जो उन्होंने आपको भी देने थे कि आप भी बना लें, क्योंकि आप हर जगह तो अपने आप को फक्कड़ दिखाते हो, तो उस फकड़ी को देखते हुए आपको 500 मिलियन डॉलर उन्होंने कहा कि हम देंगे। 500 मिलियन डॉलर चाइना देगा और 500 मिलियन डॉलर ये पाकिस्तान देगा। ये कहते हैं ईरान ने 500 मिलियन डॉलर नहीं दिए, ख़त्म कर दिया। आप भी तो बताओ, आपने 5 रुपए का कभी ब्लॉग लगाया उसके ऊपर? आपने भी तो 500 मिलियन डॉलर का काम करना था। अमेरिका इनको ये काम दे के भेजा गया था, ये इन्होंने आके बराबर कर दिया। अपना पूरा इन्होंने नमक हलाल किया। वहाँ जितने दिन मेहमान रह के आए ना मियाँ बरादरानी, इन्होंने पूरा काम कर दिया। दूसरा, पाकिस्तानी अवाम जरा ये तो पूछे इनसे कि यार ठीक है हम ईरान से नहीं लेते, भाई मैं तो शिया हूं ना, मैं तो मुझे शिया बना देते हैं। मैं ईरान की गैस की बात करता हूं तो टर्की से भी तो पूछो ना वो शिया क्यों बना हुआ है, वो तो पूरी गैस ले रहा है। तो जब मुझे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं लें, आप कतर से ले लें, लेकिन ये कौम है पाकिस्तान ये सवाल करेगी कि जितने में ईरान से मिल रही थी इतने में तो लो ना। $60 पर MMBTU तुम इतने खूबसूरत हो कि हम देंगे ऊपर। यार कहीं नफा नुकसान तो होता है। खरीदारी तो आपने भी की होगी ना। ये कोट एक दुकान में अगर 7 रुपए का मिल रहा है और बराबर की दुकान के अंदर 13 रुपए का मिल रहा है एक ही कोट, तो आपकी अकल और शऊर क्या कहेगा कि 13 वाला इसलिए लो कि तुम बहुत खूबसूरत लोग हो? ये तो नहीं, ये काम मेरा तो नहीं है बोलने का, ये आवाज उठाना मीडिया का काम है। हमें तो जवाब आ जाता है सैंक्शंस का, क्या हम तो चाहते हैं सैंक्शंस लग जाएंगी, हम क्या करेंगे फिर? सैंक्शन लगती उस पर जो फितरे पे आए हुए हो।
लगाए ना ये सैंक्शन, ये दो आप अपनी फौज के हवाले मुल्क मैं देखता हूं, फिर पाकिस्तानी कौम का पूरा ये तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सिर्फ मार्शल्लाह की नहीं दे रही कि आए हुक्मरान बन के बैठ जाए फौजी, नहीं, मार्शल कोर्ट चाहिए। आपकी पार्टी हमेशा मार्शल लॉ के खिलाफ लड़ती रही, जो आज हालात हैं मार्शल लॉ की वजह से हालात हैं, ज़ियाउल हक साहब जब थे उसकी वजह से। आपसे सुने ना, आप इसको सियासत ना समझें, ये फैसला कर लें, ये गवादर मेगा ऑयल सिटी का पूरी कौम साथ देगी, मैं ये भी कह रहा हूँ। ये दहशतगर्दों के खिलाफ आर्टिकल 245 के तहत कार्रवाई का आगाज कर दें, हर आदमी इनका साथ देगा। मैं बार बार कह रहा हूं, तारीख में इससे मजबूत गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम इनकी ऐसी बैकबोन बनेंगे मियां बरादरान की जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, हम जिंदा रहेंगे तो तुम्हारी हसीन जमहूरियत और तुम्हारे खूबसूरत चेहरे देखेंगे ना। कब्र में तो ये चीजें नहीं मिलती, PIA, स्टील मिल, इस वक्त किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। मजदूर बहुत खुश है, मजदूर का इसलिए मसला पड़ गया, एकदम मजदूर को याद आ गई कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ऐसे ही है ना पाकिस्तान के अंदर। तो मजदूरों से मैं भी तो पूछूं कि यार सारी जिंदगी हमने तुम मजदूरों का साथ दिया, इसलिए कि हम भी मजदूर, तो कम से कम हमारी लाशों पे तुम तो बोलो ना, कोई रेफरेंस तो इशू करो जो अवाम तुम्हारे साथ आके खड़े हो इस प्राइवेटाइजेशन में। तुम एक रेफरेंस करके कल के शुरू करके दिखाओ, तुमसे वादा है मियां बरादरान 1 इंच या 1 ब्लॉक भेज दे किसी इदारे का। 5 दिन का मुझ पे भी कर्ज है, इन्होंने जिहाज बंद कराए थे, मुझे ही निकालने के लिए करवाई थी वो सारी एक्सरसाइज, और पीपल्स पार्टी के सारे वजीर उनके साथ थे, मुजाहिरीन के जो फंडेड एंड सपोर्टेड बाय PMLN। तो 50 दिन का मैं भी तो सूद इनको अदा करूंगा। ये उड़ा के दिखाए जिहाज पाकिस्तान के अंदर, मैं बैठा हूं यहां पर, हर एक अपने मेरा हल्का है, वो उड़े कोई जिहाज वहां से, अगर इसने प्राइवेटाइजेशन की। हाँ, 6 महीने का टाइम दे दो कि मजदूर सुधर जाओ, 6 महीने बाद अगर इदारा खसारे में गया ना वहां से, फिर इजाजत है, कर दो। यानी कि फिर हम में फॉल्ट है ना, कौम में फॉल्ट है। इदारों को टके भाड़ों में थोड़ी बेचने देंगे, वो MCB बिक गया जो बिक गया था, नो, नॉट एट ऑल। इंशाल्लाह खड़े होंगे, इस पे भी खड़े होंगे। यार हम पाकिस्तानी हैं, सियासत नहीं कर रहे, छोड़ दी सियासत, आओ अब लड़ें, जिसको लड़ना है आ जाओ। हर बात पे आप जिस जुबान में बोलोगे लड़ेंगे, जिस अंदाज में बोलोगे लड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे ना। मैं कोई सियासत के लिए थोड़ी लड़ रहा हूं। पीपल्स पार्टी में रह के मैं पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों के अंदर कैद था। ये जंग लड़ने के लिए किसी पार्टी की पॉलिसी की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो एक ही पॉलिसी की जरूरत है, जेब में शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तान जिंदाबाद हो। ये खेल के मैदानों में ही मारोगे क्या नारे? यहां मारो मेरे भाई, शुरू हुई जंग। ये सबसे नाजुक मौका है पाकिस्तान की तारीख का, ये 2 महीने बहुत अहम है। कैसे जंग शुरू हो गई? जंग बंदी है, एयर स्ट्राइक्स रोक दी गई हैं। अब तो तालिबान कह रहे हैं कि किसी ने, फजलुल्लाह ने कह दिया, अमीर ने कह दिया, इसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। हुकूमत पर प्रेशर आया, वो भी वहीं पर खड़े हैं। आप क्यों चाहते हैं कि जंग शुरू हो जाए? इमरान खान साहब, जमात इस्लामी, दीगर कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो अपने फौजी को बचाना चाहते हैं, 7 लाख लोग वहां से आएंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा, फौज कभी भी वहां से निकल नहीं सकेगी, हम नहीं हो सकता है ऑपरेशन के जरिए। ऊपर से चीले जा रही थी कचहरी से इस्लामाबाद के, वो बम मार गए। कह तो रहा हूं, मुंडिया तो उनकी बची हुई है ना, वो सारी जिंदगी चेक करके कोई और फिरके का होता ना, तुम यहाँ उधम मचा देते यार, और फिरका ही पाकिस्तान से फारिग हो जाता। ये सब, ये टोला यही तो टोला है। ये अदालतों में जज के रूप में भी बैठा हुआ है, ये एंकर बन के टेलीविजन पे भी बैठा हुआ है, ये तज्जियाकार बन के मीडिया पे भी बैठा हुआ है, ये बिजनेसमैन बन के सड़क पे भी चल रहा है, ये पकवान की दुकान खोल के फंडेड भी कर रहा है। यही तो टोला है। ये टोला नीचे से ऊपर तक टोला है। इसका कोई मजहब फिरका नहीं है, इसका सिर्फ एक फिरका है, वो है तकफीरियत। मैं तबलीग वालों के साथ हूं और मैं उनको सलाम पेश करता हूं, मेरा घर हाजिर है, मुझे भी आके आप दर्ज दें। आप अल्लाह का पैगाम उस अंदाज में फैला रहे हैं जिस तरह फैलाने का हुक्म है। यार ये जंगी नहीं है, ये तो मजाक है। कभी एक लाश आई ना जिस दिन घर में, उस दिन पता चल जाएगा कैसी होती है जंग। फिर निकलोगे, फिर आंखों से शरारे भी निकल रहे होंगे और दिल भी फूट फूट के खून निकाल रहा होगा। बदला बदला, इस बदले को रोकने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, उतर गए तो गुनाह कर रहे हैं। आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी को वो हाल हो जो यूसुफ गिलानी साहब का हुआ, उनके बेटे को अगवा करके ले गए, आप ये चाहते हैं तो उनको भी खतरा हो जाए? आपकी जिंदगी को तो खतरा है ही। भाई मेरी बात सुन, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अगवा हो सकता है। वो बेशक कितना देखें, जितने मखदूम हैं, जितने भी मखदूम हैं पाकिस्तान में, इनसे मैंने 2 महीने पहले पूछा था कि कराची के अंदर एक दरगाह को बाकायदा शहीद करके और मज़ार ढा दिया। इन्होंने कभी एक बयान भी दिया उसमें। इनका तो वैसे ही मसला है, इन्हीं के तो पीछे मज़ारात ही तो उनका निशाना है। ये मज़ारात ही से तो इज्जत पाते हैं, ये मज़ारात से ही तो रिस्क कमाते हैं। आपको नहीं पता ये बात? पाकिस्तान के अंदर सब जानते हैं, लेकिन इनकी कभी मुंह से आवाज़ सुनी? वो सारे मखदूम इमरान खान के साथ बैठ के और तालिबान की हिमायत कर रहे हैं, जिनका निशाना ही मज़ारात है। उनके तो शरीयत के, उनकी शरीयत के चौथा जुज़ ही ये है कि मज़ारात मसमार करेंगे।
ان کے تو بڑے بھی یہی کر رہے تھے 1924 میں، شام میں بھی یہی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. آپ نے فرقہ واریت کی بات کی، پورے ملک میں یہ آگ لگی ہوئی ہے. جس طرح آپ اس چیز کو لے کر آگے چل رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں صرف فرقہ واریت ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ آپ ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، آپ ایک آواز اٹھا رہے ہیں، پارٹی آپ نے چھوڑ دی. اگر آپ پارٹی کے ساتھ رہتے، آپ نہیں سمجھتے سیاستدانوں کا کام ہے، ریاست کا کام ہے؟ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں اس میں کوئی صاحب علم، صاحب عقل، صاحب دانش کسی بھی مکتب فکر سے ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اس کو آ کے بولو کہ تکفیریت کو تم فرقہ مانتے ہو. اگر تم تکفیریت کو فرقہ مانتے ہو تو پھر آپ کی بات پہ دلائل کے ساتھ گفتگو کریں گے، ورنہ لعنت بیچو نا. تکفیریت کون سا فرقہ ہے اسلام کا؟ درودی بنے، سب الاؤ ہیں، سب کو مارا جا رہا ہے، ہر مکتب فکر کو مارا جا رہا ہے. اور جماعت اسلامی کو، تحریک انصاف کو، مولانا فضل الرحمان ہیں، کیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کو آپ دیکھ لیں، یہ تو ان کے ساتھ ہیں. یا یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے، ان کے فالوورز نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں، کیا وہ لوگ غلط ہیں؟ میری بات سنیں نا آپ، میں نے کب کہا؟ میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ 1-2 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک طرف وہ ہوں گے جن پہ جو حملے کا شکار ہوں گے، اس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، این پی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لگ رہا ہے. ہم سب ایک ہوں گے انشاءاللہ. اے پی ایم ایل بھی ہوگی، طاہر القادری صاحب بھی ہوں گے، ہم درودی فورس ہیں نا. اور وہ دوسرے وہ جو محفوظ ہیں وہ ایک طرف ہوں گے. آپ نے کبھی سنا کہ سعودی عرب میں کوئی بلاسٹ ہو گیا؟ آپ نے کبھی سنا کہ یو اے ای میں کوئی پھٹ گیا؟ آپ نے کبھی سنا کہ کویت میں کوئی خودکش ہو گیا؟ آپ نے کبھی سنا کہ مسقط میں کوئی خودکش ہو گیا؟ ارے بھائی، فرقہ واریت تو یہ ہوتی ہے ایک طرف پھاڑ پھاڑ کے تم نے بیڑا غرق کر دیا. شام، عراق، لبنان، کوئی جگہ نہیں چھوڑی. رشیا میں بھی پہنچے. سنیں بات سنیں. اسی طرح جس طرح آقاؤں کے اوپر کبھی ہم نے حملہ نہیں کیا، ہم ہی کرتے نا حملہ جواب میں، ہم نے تو کبھی نہیں کیا. ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن 12 سال تک ہم لعنت بھیجتے رہے اور آپ کی جمہوریتوں کے لیے اپنی جانیں دیتے رہے. یہ ممکن ہے؟ اگر ہے تو بتا دیجئے، آ جاتے. لیکن آپ تمام اینکروں سے اور تجزیہ کاروں سے سوال ہے اور سیاستدانوں سے، آپ کی ہر بات مانیں گے نہیں کرتے یار ماشاءاللہ کی بات. تو آپ ہمت پکڑ لو نا. اور اگر آپ ہمیں ٹائم تو دیں گے نا کہ ہم نے گردن کب تک دینی ہے، تو ہمیں یہی بتا دیجئے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہ ہم نے یہ منڈی کب تک اپنے سر پہ رکھنی ہے اور کب آپ کی خدمت میں پھینکنی ہے. کیونکہ دہشت گردوں کو آپ کے گھروں سے تھوڑی مسئلہ ہے، آپ کے کاروباروں سے تھوڑی مسئلہ ہے، آپ کے حلوے مانڈوں سے تھوڑی مسئلہ ہے، آپ کی حکومتوں سے تھوڑی مسئلہ ہے. دہشت گردوں کو جن سے مسئلہ ہے، آج دیکھو ان کے گھروں میں لاشیں موجود ہیں. کبھی لے کے تو جائیے آپ اپنی تشریف وہاں پر، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو گھر میں شہید ہو گیا اس کے 5 لوگ شہید ہو گئے، وہی تو روزگار کماتا تھا غریب. یہیں سے بات میں شروع کروں گا. میں معذرت چاہتا ہوں، بریک کا وقت ہو رہا ہے. کئی جگہوں پر یہ بھی ابھی بریک میں فیصل زابدی صاحب کو بھی فون آ رہے تھے کہ کئی جگہوں پر سما کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو بھی بند کیا گیا ہے. شاید ان کی صاف واضح جو باتیں ہیں وہ کئی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. اس بارے میں بات کریں گے. اور آپریشن کی بڑی حمایت کر رہے ہیں. کون کرے گا آپریشن؟ حکومت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اگر انہوں نے فیصلہ کیا پھر فیصل زابدی یہ الفاظ واپس لیں گے. میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بریک کے بعد بات ہوگی. فیصل زابدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بڑے جذبات میں ہیں. فیصل صاحب، آپ کہتے ہیں آپریشن کے علاوہ آپ کو کوئی حل نہیں نظر آتا، لیکن جنہوں نے معاملات چلانے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ ہیں، تمام بریفنگز میں موجود ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں 2-3 ہفتے چاہیے فوج کو کم از کم آپریشن لانچ کرنے سے پہلے. انہوں نے واضح قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ ہماری فوج کو تیار ہی نہیں کیا گیا گوریلا وار کے لیے، یہ اب سر پر ہمارے آن پڑی ہے. تو اب بولڈ ہو رہی ہے فوج، تو اس کو کئی ہفتے چاہیے. آپ کہتے ہیں بس کسی بھی طرح آپریشن کر دیا جائے اور جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا. پہلے بھی آپریشن کر کے دیکھا، لوگ یہ کہتے ہیں اس سے معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکے. میاں نواز شریف صاحب کا جو باعث زوال ہوگا نا، وہ چودھری نثار ہی ہوگا. مطلب کب سے پہلے وہ تو ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، اتنی پرانی رفاقت ہے. جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہی تو زوال کا باعث بنتا ہے، وہی عروج کا بھی باعث بنتا ہے، وہی زوال کا بھی باعث بنتا ہے. کیونکہ وہ جو ساتھ ہوتا ہے نا، وہ سب سے اہم ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کے لیے جب دور کے بعد جب مولا علی کا دور آیا تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کا دور تو بڑا بہترین تھا، آپ کے دور میں بہت فتنہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے تم. تو انشاءاللہ اللہ ان کو چودھری نثار کو سلامت رکھے، جلد سے جلد میاں صاحب سے جان چھوٹے گی، جلد سے جلد. ایک بڑا پیارا بیان انہوں نے ساتھ میں کہا، لا تعلقی کافی نہیں، طالبان اسلام آباد واقعے کی مذمت بھی کریں. جی بالکل. چودھری صاحب
یہ بیان دینے کے بعد جو ہمارے یہاں پہ وہ زخم تھے نا وہ اور بھی شدید ہو گئے. کیوں؟ مذمت کرنے سے ہمیں جنت مل جائے گی نا, تعزیت کرنے سے ہماری روح کو قرار آ جاتا ہے. یوں انہوں نے 12 سال میں سوائے تعزیت اور مذمت کے کیا ہے یار. یہ سوچ دیکھو ان کی, ہماری ماں بہنوں کے قاتل وہ مذمت کریں اور ہم ان کو معاف کریں. یہ مذمت کرا کے مطمئن کرنا چاہتے ہیں. طریقہ کار ہی وہی ہے. دنیا کے اندر کسی نسل کا جانور ایسا ہے ہی نہیں جیسے یہ جانور اسی طرح پھاڑتے ہیں. ان میں جو تھوڑے سے ہلکے ہوتے ہیں وہ فکس بومبنگ کرتے ہیں, جو بہت ہی شدید ہوتے ہیں وہ کسی کو تیار کر کے بیچ دیتے ہیں. حوریں ملیں گی تو وہ طالب علم پلٹ کے ان سے تو پوچھ لے میاں تمہیں کون سے شوق ہیں, تم بھی لے لو حوریں جا کے. کہہ رہے ہیں وہ گوریلا وار کے لیے تیار ہی نہیں ہے فوج. یار چودھری صاحب آپ کو تو میں تو آپ کو بہت قابل سمجھتا تھا ایک دور کے اندر, لیکن یہ بیان آنے کے بعد تو پھر میری اس سوچ کے اوپر یقین آ گیا کہ آپ میاں صاحب کے واقعی زوال کا باعث بنیں گے. یار SSG اسپیشل سروسز گروپ فوج کے اندر تیاری گوریلا وار کے لیے کرایا جاتا ہے. پولیس کی جو ایلیٹ لے کے گھوم رہے ہیں نا, میرے پاس تو 2 بھی نہیں ہے, ان کے علاوہ کسی کے پاس پولیس ہے ہی نہیں. ہم جیسوں کے لیے تھوڑی ہے. اس لیے جب ہم مرے تو چودھری نثار پہ, چودھری افتخار پہ, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف پہ پرچہ کٹاؤ یہیں لاش رکھ کے, اور وعدے کے مطابق ان کو جلدی بھیجنا. میں بہت اوپر پریشان ہوں گا طالبان کے پاس ان کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا تو. نئی فورس بنا رہے ہیں وہ, بنا رہے ہیں, یہاں جنگ تیار کھڑی ہے, وہ فورس بنا رہے ہیں. کسی فورس کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ درندے ہیں جن سے آپ کی پاک فوج نمٹ سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹھیک ہے آپ فوج کو اختیارات دیں نا, اس وقت تو اختیارات ہی کا وقت ہے. اگر آپ کو جنگ لڑنی ہے تو لڑیں, نہیں لڑنی تو آپ تو کبھی بھی نہیں لڑیں گے, کیونکہ آپ کو یہاں جنگ لڑنے تھوڑی لایا گیا ہے. آپ کو تو گوادر میگا آئل سٹی کو کھا لیا آپ نے, ٹھیک ہے آپ وہاں شام کے اندر لوگ بھی بھیجیں گے, 3000 ریٹائر فوجی بھی بھیجیں گے, بھیجیں جائیں, کوئی مسئلہ انہوں نہیں. نے منشور میں کہیں بات ہی نہیں کی تھی آپریشن کی. انہوں نے کہا ہم اکنامک دھماکہ کریں گے, لوگوں نے اس بات پر ان کو ووٹ دے دیا. اب وہ کیوں آپریشن کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں؟ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مذمت کافی نہیں ہے, وہ کس طرح اور کیا کریں طالبان جب وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم نے کیا ہی نہیں ہے, تو اگر مذمت بھی کرتے ہیں تو کافی. اگر یہاں پر پیپلز پارٹی ANP اور MQM بیٹھی ہوتی تو ان سے میں یہی تقاضا کرتا جو میں نے 5 سال ٹیلی ویژن پہ روز کیا. میں نے کوئی لکا چھپی کر کے کسی ایوانوں کے اندر یا کوئی ان ہاؤس اجلاسوں کے اندر آواز نہیں اٹھائی, وہ بانگے دہل ٹی وی پہ اٹھائی. تو میں تو کھلا اختلاف رکھتا تھا پیپلز پارٹی حکومت سے, لیکن میں جس کو سروسز دے رہا تھا اس کا نام زرداری صاحب ہے, تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. آپ جو دل چاہے سمجھیں, اس میں کیا پرابلم. واٹ از دس. میں جو کام پہلے کر رہا تھا میں آج بھی وہی کر رہا ہوں, لیکن یہ تو بتاؤ یار یہ کام کیا 18 کروڑ میں صرف میں ہی کروں گا؟ ٹھیک ہے میرے اس وقت اتحادی ہیں, سنی اتحاد کونسل ہے, مجلس وحدت المسلمین ہے, وہ میری سوچ کے اتحادی ہیں. میں ان کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ میں میرا ساتھ دو, جس دن مان جائیں گے وہ میرے ساتھ ہوں گے. ابھی وہ ذرا جمہوریت کو ذرا دیکھنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا دیکھ لو, آپ اپنی پارٹی بنا لیں اگر آپ سمجھتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ ہیں. کیوں بنا لیں؟ ہماری پارٹی ہے نا, ہم پاکستانی ہیں نا, ہم پارٹی ہیں سارے. اس میں 18 کروڑ عوام پارٹی ہے, ہم 18 کروڑ جو ہے 17 لاکھ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ. پوری دنیا کے منصوبے کو ہم نے بھی پاؤں کی جوتے کے نیچے رنگ دیا. ہم پاکستانی جس دن کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے. فوج کیسے حل کرے گی؟ آپ دیکھیں مشرف صاحب آئے تب یہ مسئلہ شروع ہوا. خود کچھ دھماکے پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. اب اس سے پیچھے جائیں تو ضیاء الحق صاحب پر بات کی جاتی ہے. اب آپ چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر کوئی فوجی آ جائے. اور وہ جو آئے تھے نا, وہ جو ضیاء الحق جو آیا تھا وہ اس مائنڈ سیٹ کی ابتدا تھی پاکستان میں. اسی کے بعد فرقہ واریت اور یہ سارے جہادی فسادی سامنے آنا شروع ہوئے. وہی تو آغاز تھا. فرد واحد نے پورے ادارے کو مجروح کر دیا. مشرف جو آیا وہ اقتدار پہ قبضہ تھا. تم کسی کو جہاز میں گڑپ کر جاؤ تو وہ نیچے اتر کے تمہیں گڑپ کر جائے گا, تو پھر جنگل کا میدان ہے, جو شیر بھاری ہوگا وہ کھا جائے گا. تو مسئلہ کیا آپ لوگ کو اب جو آئے گا وہ اس وقت صورتحال آئیڈیل نہیں ہے. اس وقت باقاعدہ فوج جنگ کا اعلان کر چکی ہے اور آپ نے روکا ہوا ہے. آپ نے سنا تھا نا کہ ہم نے فوج کو دفاع کی اجازت دے دی, ابھی حال ہی میں ملی تھی, ابھی 4 دن ہوئے نہیں تھے دفاع کی اجازت کو. انہوں نے کہا کہ جی فوج روک دے, فوج رک گئی, جنگ بندی ہو گئی. جنگ بندی کے بعد اوپر سے 2 چیلیں جا رہی تھی, 3 راکٹ, اس نے 3 وہ گرنیڈ مار دیے, 13 آدمیوں کو وہ چیلیں طالبان نہیں ہے, طالبان نہیں ہے. طالبان آپ کے کہنے سے الزام بالکل نہیں ہوگا, تفتیش انہوں نے کرنی ہے, طالبان نہیں ہے, ان کے پاس ہے. اس لیے ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں طالبان موجود ہیں, اس لیے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں طالبان موجود ہیں, اس لیے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس طالبان موجود ہیں. طالبان شخصیت کا نام نہیں ہے, گروہ کا نام ہے, مائنڈ سیٹ کا نام ہے. ایکسکیوز می, ان کو خود بھی خطرات ہیں. طالبان آپ کہاں کہاں بٹھا رہے ہیں, وہ تو طالبان کے خلاف اگر اعلان کرنا ہے انہی لوگوں نے کرنا ہے. اللہ ان لوگ کو حفاظت سے رکھے. اتنا کچھ ہونے کے بعد, اتنے کھلی بدماشیوں کے باوجود ہم نے کبھی ان کے لیے یہ نہیں کہا
کہ ہم آپ کو ماریں گے. لیکن میں ایک بات بتا دوں, قوم بہت سمجھدار ہو گئی ہے. یہ سارے طالبان مائنڈ سیٹ جتنے بیٹھ کے چیخ رہے ہیں نا, یہ تو بھاگ جائیں گے برقعے پہن کے. میں آپ کو آنے والی بالکل تصویر دیکھ رہا ہوں دیوار کے اوپر. یہ جب قوم نکلیں گے نا, شہداء کے لواحقین ملیں گے یہی, پھر جس کے ہاتھ میں گردہ آئے گا وہ گردہ لے جائے گا, جس کے ہاتھ میں کلیجی آئے گی وہ کلیجی لے جائے گا. آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہتھیار اٹھا لیں, کام جو طالبان کریں لوگ؟ نہیں, ہم آپ کے لیے مر رہے ہیں. ہم اپنی ماؤں بہنوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, ہم ٹکڑے اٹھا رہے ہیں, ہم آپ کے لیے اٹھاتے رہتے ہیں. آپ اتنے حسین ہیں. یہ دنیا آپ ہی نے تو ہمیں دی ہے. یہ دنیا اللہ نے نہیں دی. اللہ نے ایک ہی زندگی دی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ زندگی ہے تو میں آپ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوں. ذرا آپ بھی تو میرے لیے قربان ہونا کبھی. پاکستان آپ کا نہیں ہے. اسے خطرہ نہیں ہے. القاعدہ کے لوگ وہاں پکڑ گئے, پورے فون کالز کا وہ نیٹ تھا, بتایا گیا کہ میاں شہباز شریف ان کی فیملی کو, نواز شریف کی فیملی کو خطرات تھے, وہ لوگ پکڑے گئے, ان کو بھی خطرات نہیں تھے, دھمکیاں تھیں. باقاعدہ پیسے دیتے ہیں. سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ بھی جمع ہوئی ہوئی ہے, کبھی فرصت ملے گی تو آپ کو دکھائیں گے. یہ بھتے دیتے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ ان کو کہا کہ خطرات ہیں, ان کے لیے تو حکم آتا ہے. یہ وہ لوگ ہی وہی ہیں, یہ مہذب ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم وائٹ کالر رہ کے اور آئین کے اندر ترمیم کر کے اور شریعت لگائیں. یاد کرو پاکستانیوں, میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مارچ 2014 میں شریعت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ مارچ 2014 ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ طالبان کنٹرول کر لیں گے؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ طالبان کنٹرول نہیں کر سکتے؟ 1 گھنٹہ لڑکے گئے, کوئی نظر آیا؟ اسلام آباد ہے, فوج یہاں پر موجود ہے, پوری قوم. اس کو اجازت نہیں ہے نا, اجازت نہیں ہے, روک دیا ہے جنگ بندی سے. اس کو کہیں پہ بھی اجازت نہیں ہے. پورے پاکستان میں پاکستان کا نقشہ ہے. آپ لوگ آنکھیں کھولیں, اجازت ہی نہیں ہے آپ کی فوج کو. وہ اجازت دلائیں گے انشاءاللہ. 23 مارچ کو تحریک شروع کریں گے اور یوم دفاع تک وہ تحریک چلے گی. پھر شروع اکیلے سے ہوگی, پھر دیکھتے ہیں کون آتا ہے. تو اس صورت میں جنگ ہوگی نہیں, 65 کا جذبہ ہوگا اپنا ملک بچانے کے لیے. اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وردی کو عزت دیں گے. دیکھو یہ خوف ہے, وردی خوف ہے. معاشرے کے اندر ایک جرائم پیشہ اور ایک اچھی زندگی گزارنے والے کے درمیان جو تفریق کرتا ہے وہ قانون کرتا ہے. قانون کی امپلیمنٹیشن وردی ہے. وردی کو آپ عزت نہیں دو گے. وردی کی تو عزت ختم کی گئی ہے. مشرف پہ تھوڑی حملہ ہے, باقاعدہ وردی کے اوپر حملہ ہے. مشرف سے کیا لینا دینا؟ میاں صاحب کو تو شوق ہے معافی نامہ میں بھی اس سے لکھواؤں اور یہ بھی سعودی عرب میرے پاس سے جائے. تو یہ کوئی بدلے کی آگ کا وقت نہیں ہے. بعد میں دیکھ لیں گے. نہ مشرف کہیں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ ہی لوگوں کو تو عمر خضر جتنی عمر دیتا ہے. آپ جتنا قوم کو ڈرا رہے ہیں کہ جیسے شریعت نہ وہ شریعت جس کو طالبان شریعت کہتے ہیں وہ نافذ کر دیں گے, اور فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے. ہم کس کی سنیں؟ آپ کی سنیں. یہ جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں ان کی سنیں. پیج پہ نہیں ہے, غلط بات نہیں کریں. فوج ان کے حکم کی پابند ہے. اس آئین نے, آئین ہر جگہ نہیں پڑھا کرو نا, یہاں پہ بھی پڑھا کرو. فوج پابند ہے آرٹیکل 245 کے تحت. یہ حکم نہیں دیں گے, فوج کچھ نہیں کرے گی. جب فوج کچھ نہیں کرے گی تو پولیس بھی نہیں کرے گی. پولیس کھڑی تھی, اس نے دفاع میں گولی نہیں چلائی تو آپ کا حکم ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میاں صاحب ایسے ہی بیٹھے ہیں آپ. طالبان آ کے آپ کے خیال سے نافذ کر دیں گے, کچھ نہیں کریں گے. کچھ نہیں کہو, شریعت ہی تو نافذ ہونے جا رہی ہے. آپ کو شاہد اللہ شاہد کا اسٹیٹمنٹ سمجھ میں نہیں آیا. یار آپ لوگ کتنے معصوم لوگ ہو. ایک طرف انہوں نے نیگوسیشن کے لیے رکھ لی تحریک طالبان پاکستان, ایک طرف یہ کون سی ہے, وہ ہند نکال کے آئے گا. ایک فرار ہند آ جائے گی, ایک جند اللہ آ جائے گی, ایک سپاہ صاحب آ جائے گی, ایک لشکر جنگوی آ جائے گی. انہوں نے آپ کے اوپر بندوق کی ٹیکٹس بھی فل رکھی ہوئی ہے تھریٹ کے لیے کہ آپ اس پہ تو کم سے کم مانو نا. آپ اس پہ مانو گے, اور یہی تو یہ حل نکالنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس پارلیمنٹ سے لے کے آئیں گے یہ. آپ کو اگر یہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ لوگ کی مرضی, ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. ہم تو 5 سال پہلے بھی لڑ رہے تھے, آج بھی لڑ رہے ہیں, کوئی بات نہیں. اگر فنکاروں نے اس دن اٹھنا ہے جس دن وہ لاشیں دیکھیں, اگر وکیلوں نے اس دن اٹھنا ہے جس دن وہ لاشیں دیکھیں, اگر اینکروں نے اس دن اٹھنا ہے جس دن وہ بیچارے نشانہ بنے, اگر اسٹاف نے اس دن اٹھنا ہے جس دن وہ نشانہ بنے, تو پاکستان ایسے ہی چل رہا ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہر لاش کو اپنی لاش سمجھے, بڑی مہربانی ہوگی. یہی بات. صحافیوں پر تو پہلے ہی حملے ہو رہے ہیں, میرے پاس وقت کم ہے. صحافیوں پہ حملے جب سے اس پہ ہو رہے ہیں نا, سیدھی بات ہے, اس میں کوئی شک تھوڑی ہے. بھتہ مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے. آپ بھتے بھی دو گے اور آپ پروگرام بھی چلاؤ گے ان کے. آپ ہمیں نہیں چلاؤ گے, آپ انہی کو چلاؤ گے. یہ دیکھ لینا, یہ وقت آ چکا ہے اور یہ آئے گا آگے. اس لیے ساری باتوں کو چھوڑ دیں. فی الحال آپ انسانیت کو لے لیں. آپ آئین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کل سے آئین کے ساتھ چلتے ہیں. ایسی تیسی میں گیا ماشاء اللہ. لیکن اگر اس کے ساتھ نہیں چلے, 23 مارچ کو یوم دفاع ہے نا, کس منہ سے یوم دفاع مناؤ گے؟ دفاع کے لیے اٹھو گے تو مناؤ گے نا, ورنہ قوم جوتیاں مارے گی. یوم دفاع ہے, یوم دفاع پہ بھی اگر دفاع کے لیے نہیں اٹھے تو یوم دفاع شروع ہو جائے گا. آپ کو 2 مہینے کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا. جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, جہاں پر بحث ہونی ہے, وہاں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ الزامات لا کر, جمشید دستی صاحب کا معاملہ, انہوں نے کہا کہ میں نے تو ثبوت بھی دے دیے اسپیکر کو. یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ لوگ ایسے لوگ, اگر جمشید دستی صاحب سچ کہہ رہے ہیں, یا اگر 2 ہی باتیں ہیں, یا وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں, تو دونوں صورتوں میں کون لوگ ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہیں جو فیصلہ کریں گے؟ میں نے ان پارلیمنٹیرین سے بہت سیکھا ہے, اور میں نے ہر پارلیمنٹیرین سے سیکھا ہے. ان سب کی خدمات ہیں. 18ویں ترمیم کے ذریعے اس پارلیمنٹ نے, اس پارلیمنٹیرین نے
لوگوں کو مالکانہ حقوق بھی دیے, مزدوروں کے حقوق بھی دیے, گلگت بلتستان کو بھی انہوں نے نوازا, گیس پائپ لائن کو بھی انہوں نے سیکیور کیا. ٹھیک ہے, اچھی چیز بھی ہے. اسی لاجز کے اندر ایک مسجد بھی ہے جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, تو کچھ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے کرو نا یار, آپ بھی تو نماز ہی پڑھنے جا رہے تھے نا. رہی بات میری بہت پیاری بہن ہے, میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں, کشمالہ طارق کا. میں جمشید دستی کو آج ایک بات بتا دوں کہ جس وقت اس کے اوپر عدالت نے آری چلائی تھی نا, جو سب سے پہلی آواز اٹھی تھی نا اس آری کے خلاف, ظلم کے خلاف, کشمالہ طارق کی تھی. تو بس مولا علی کا قول ہے, جس پہ احسان کرو اللہ مالک ہے, باقی تو خیر. پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بھی کافی بات ہم نے کی ہے. اب کیا ہوگا جنہوں نے جو کچھ کیا, جو ان کے سر پر ہے, کئی ان کے غداری کا مقدمہ چل رہا ہے, آپ ہر بات بڑی واضح کرتے ہیں, وہ کیس میں آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ایک تو آپ کو آپریشن واضح نظر آ رہا ہے, یا وہ طالبان جو شریعت کے نفاذ کی بات کریں گے, یہاں سے ڈیفینڈ کرنا پڑے گا, کھڑے ہوں گے, اور آپ کو لگتا ہے میں وثوق سے اور دعوے سے ہی کہتا ہوں, اور پوری دنیا کے وکلا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں وہ یہ ذرا میرے سے کیس لڑیں. چیلنج ہے, ٹیلی ویژن پہ لڑنا چاہیں ٹیلی ویژن پہ لڑ لیں, عدالت میں لڑنا چاہیں اجازت دلائیں, میں یہ کیس لڑوں گا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کی کوئی عدالت اور کوئی عدالتی طاقت 3 نومبر 2007 میں مشرف کو سزا نہیں دے سکتی. جس نے فیصلہ کیا ہے وہی لٹکیں گے. آؤ لڑتے ہیں کیس انشاءاللہ. کیوں مشرف صاحب نے نہیں فیصلہ کیا؟ جس نے فیصلہ کیا, فیصلہ عدالت کرتی ہے نا, وہی لٹکیں گے چیلنج کے ساتھ. آؤ لڑیں. فیصلہ عدالت تو کر چکی ہے کہ غداری انہوں نے کی ہے, اس کے مرتکب ہوئے ہیں. میں مظلوم کے ساتھ ہوں, مظلوم کے ساتھ. اکیلا کر کے مار رہے ہو اس کو. دنیا میں اس دن سے ڈرنا جس دن ایسے شخص کے پاس سوائے اللہ کو مدد کو پکارنے کے لیے کوئی نہ ہو, اس کا ساتھ دینا مظلوم کا. یہ مولا علی کا قول ہے. تو بالکل اس وقت وہ تنہا ہے, میں ساتھ ہوں. الطاف حسین صاحب اور آپ دونوں ایک پیج پہ لگ رہے ہیں اس معاملے پر. مشرف صاحب کے معاملے الطاف بھائی کا مجھے صرف ایک اصول پسند ہے کہ وہ میڈیا سے جانتے ہیں, ان کی جماعت جانتی ہے کہ بسم اللہ سے لے کے صدق اللہ تک کیسے تقریر چلوانی ہے. مجھے بہت پسند ہے, اس لیے ہم ان کے عاشق ہیں اس اصول میں, ورنہ نہیں. آپ کی کوئی دوستی تو نہیں اب ہو گئی؟ میرے شہر کے میں کراچی کا رہنے والا ہوں الحمدللہ, اور میں کراچی کے اندر, یہ سب لوگ مجھے کہتے ہیں ایم کیو ایم کی حمایت کر رہے ہو, تو میں 4.5 سال جلا وطن رکھا, تو میں یہی تو بتا رہا تھا ایم کیو ایم کی ضرورت ہے کراچی میں, ویکیوم نہیں دینا چاہتے. یہ ہر اس طاقت کی ضرورت ہے جو حملے کا شکار ہے. دیکھو میری بات یاد رکھنا, یہ جنگ ہم جیتیں گے. جو قوم لڑ رہی ہے نا, آنکھیں کھول کے دیکھو کہ اس کی مائیں بہنیں اس کی کمانڈر ہیں, سڑک پہ بیٹھی ہیں, ہماری کمانڈ کر رہی ہیں ہماری مائیں بہنیں. دنیا میں نے وہ تاریخ ہی نہیں پڑھی جس قوم کی کمانڈ ان کے ماؤں بہنوں نے کی اور وہ جنگ ہاری. اور یہ جنگ ہم جیتیں گے. اس خطے میں شکست ہے طالبان کو. آؤ ایک بار پاکستانی بن کے کھڑے ہو, نو ایشو. اب آپ فوج کے ساتھ سیاست نہیں کریں گے, یہ وعدہ ہے. میری بات سنیں آپ. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے آخری ملاقات کے اندر اللہ کی کتاب کے اوپر یہ ہاتھ رکھ کے ہم نے کہا تھا کہ اب ہم سیاست نہیں کریں گے. دیٹس آل. اب یہ بات نہیں کرنا کہ میں سیاست میں ہوں یا نہیں. میرا فیصلہ کرو. میں نے 5 سال محنت کی ہے اس دجال کو ڈسکلوز کرنے کے اندر. وہ دجال جو ہے وہ سیاستدان کے روپ میں امیر المومنین بننے آ رہا ہے, یہاں پہ بھی کھڑے ہوں گے. آپ میری کیس کو ڈسکلوز کرو نا, آپ لاؤ نا میری رپورٹ کو منظر عام پہ لاؤ, میرا استعفیٰ ہے. میرے پاس آخری چند سیکنڈ ہیں. بہت سے لوگ اس ساری گفتگو کے بعد یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ فیصل رضا عابدی صاحب جو ہیں فوج کے بڑے قریب ہو گئے ہیں, پنڈی والے بھائیوں کے آپ قریب ہیں. فوج کے جو قریب ہے نا, بس یہ ہیں قریب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سامنے سے گزرتے ہیں, آتے جاتے ہیں. میں نے 5 سال ایوان صدر کے اندر رہا ہوں. فوجی تو ہوتے ہیں وہاں پہ, اور کون ہوتا ہے. لیکن میرے اگر قریب ہوتے تو باہر کوئی 1-2 فوجی میری حفاظت تو کر رہے ہوتے ہیں نا. خدا کا خوف کرے, 5 سال سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں جو فوج کے قریب ہے نا, وہ پیر اسرار شاہ صاحب جیسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں جو ہے نا کفن خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اتنا تنگ کر دیا ہے ہم پاکستان کے لیے لڑنے والوں کو کہ ہمارے روزگار ختم ہو گئے, ہماری آزادیاں ختم ہو گئی. جب ہم نے آزادی ہی ختم ہو گئی تو دنیا میں میرے لیے ساری نعمتیں بیکار ہیں نا. آپ لوگ خوش رہ سکتے ہو آئندہ, لیکن میں, حامد رضا, ناصر شیرازی جیسے لوگ جو کھل کے کھڑے ہیں, وہ نہ ہم خوش رہیں گے نہ ہماری نسلیں. آپ لوگ کو مبارک. ہر بات آپ دلیل سے کرتے ہیں. آخری 30 سیکنڈ ہیں, کب تک آپ آپریشن دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پھر میں آپ سے دوبارہ جب ملاقات ہوگی یہ سوال رکھوں گا آپ کے سامنے. آپ نے کہا تھا اس وقت یہ ہوگا, اس وقت آپریشن ہوگا, آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آخری 10 سیکنڈ. بیسیکلی 23 مارچ میں نے اس لیے تاریخ رکھی ہے, کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. بھی ہم سب پاکستانی ہیں. اگر میاں برادران نے انشاءاللہ اگر یہ 23 مارچ تک واقعی اس کی ٹھان لی اور یہ آغاز کیا آپریشن کا کھل کے, تو الحمدللہ پورا پاکستان ان کا ساتھ دے گا. نہیں تو انشاءاللہ 23 مارچ کو یہ تحریک چلائیں گے کہ اب یہ تمام اقدامات اور پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری افواج کے حوالے. اس لیے کہ جب تک فوج نہیں مکمل طور پہ ان سے نبرد آزما ہو جائے گی, ہم اسلحہ نہیں اٹھائیں گے. یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے. لیکن
جلد سے جلد فوج کو ہم آزما تو لیں نا, پھر اس کے بعد فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ 65 کی طرح آپ کو لڑتے ہوئے دکھائیں گے اور ملک بچائیں گے. بہت بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب, بہت شکریہ. فیصل رضا عابدی کی آپ نے گفتگو سنی, کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے, واضح گفتگو کرتے ہیں. 23 مارچ کی تاریخ دی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.